سورہ الزمر یہ بھی سورت مکی ہے اور مکی سورت ہے ابتدائی دور کی۔ تو مشرکین مکہ کا اس میں عقائد جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اور پھر ان کی تردید بیان کی گئی ہے۔ تو مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ خالق اور مالک اور مدبر صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی پیدا کرنے والا، بادشاہ، نظام کو چلانے والا صرف اللہ ہے، یہ وہ مانتے تھے۔ لیکن شرک ان کا کیا تھا کہ انہوں نے دیوتے بنائے ہوئے تھے، معبود بنائے ہوئے تھے، ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے جو فرشتے تھے ان کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ خالق اللہ ہی ہے، مالک بھی اللہ ہے، مدبر بھی اللہ ہے، یعنی نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے، بادشاہ بھی اللہ ہے، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو ان کو کہا جاتا پھر یہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے یہ صرف ہمیں اللہ کا، جو اللہ کیونکہ بہت بڑا ذات ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو ہم وسیلہ بناتے ہیں۔ ہاں، عبادت نہیں ہم ان کا کرتے، صرف ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں، ذریعہ ایک بناتے ہیں کہ یہ ہمارا وسیلہ بنتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہماری بات پہنچاتے ہیں، اللہ سے ہمیں پھر بات جو ہے واپس پہنچاتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے۔ ایک تو اللہ نے کہا یہ کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے نمبر پر اللہ فرمایا کہ اگر اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنانا ہی تھا تو تم کیا پسند کرتے ہو بیٹیاں؟ آپ تو تم بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے۔ مکے کے مشرکوں کا یہ حال تھا کہ اگر بیٹی ہو جاتی تو منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ کیا کوئی کہے گا اس کا بیٹی ہوئی ہے، پھر وہ زندہ درگور بھی کرتے تھے بیٹیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، تو میرے لیے تم بیٹیاں پسند کرتے ہو، حالانکہ میں تو اس سے ویسے ہی پاک ہوں، میری تو نہ اولاد ہے، نہ میرے ضرورت ہے، نہ کوئی میری بیوی ہے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر تمہارے کہنے پہ چلو ہو تو پھر تم تو بیٹے پسند کرتے ہو تو میں بیٹیاں کروں پسند، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم ان کی تکلیفوں پریشانیوں کی وجہ سے اگر تنگ آ گئے ہو، نہیں کوئی ادھر رہنے کا کوئی بنتا سبب، تو پھر تم اس سے ادھر سے ہجرت کر جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ، ان کو چھوڑو۔ اور آخر پہ سورت کے آخر پہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس سورت کا معنی ہے زمر کا معنی گروہ، آخر پہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ دو گروہوں کا نقشہ بیان کیا ہے کہ کافروں کو ہم کیسے گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف لائیں گے اور متقی پرہیزگار لوگوں کو ہم کیسے گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائیں گے۔ وہ سورت کے آخر میں پھر دونوں گروپوں کا تذکرہ آئے گا، جس کے نام پر اللہ تعالیٰ نے سورت الزمر رکھی ہے، اور زمر کا معنی ہوتا ہے گروہ، گروپ، جماعت، وفد۔ تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو پیش کریں گے۔ تو دوسرا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا نا، وہ اس کو منزل من اللہ نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ اس نے خود کر لیا ہے، خود بنا لیا ہے۔ تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں تردید کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ اپنی ربوبیت کی، وحدانیت کی، اپنے خالق ہونے کے اللہ تعالیٰ نے دلیل پہلی چیز پیش کی ہے، اس میں چند آیات ہیں، اور دوسری دلیل پھر انشاءاللہ کل کے سبق میں شروع ہوگی کہ اللہ خالق ہے، اللہ کی وحدانیت کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اتاری گئی ہے کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، پس آپ اس اللہ کی عبادت کریں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ تو یہاں دین کا معنی عبادت کیا گیا ہے۔ پیچھے ہم پڑھا کر آئے تھے کہ دین کا معنی ہے جزا، سزا، مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا مالک ہے یا جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ چونکہ عرب زبان بہت وسیع ہے، اس ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی نکلتے ہیں، تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی عبادت کیا ہے، کیونکہ عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ اگر عبادت میں اخلاص ضرور نہیں ہے تو پھر عبادت ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دور و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غالب حکمت والے اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہمارے نبی نے خود نہیں بنا لی، خود نہیں کر لیا جیسے تم کہتے ہو، تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار اسی کے لیے ہے خالص عبادت۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تاکید کے طور پر یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو اس میں خلوص ہونا ضروری ہے، ورنہ سب عبادتیں ضائع ہو جائیں گی اگر نیت میں فطور آ گیا۔ تو اس لیے ہر عبادت سے پہلے انسان کی نیت کا پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے اس کے سوا کارساز دوست، مَا نَعْبُدُهُمْ، نہیں ہم ان کی عبادت کرتے، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، مگر صرف تاکہ وہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کی طرف، بہت زیادہ قریب کرنا۔ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اس چیز میں جس میں تھے وہ اختلاف کرتے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتے ہر جھوٹے کی اور ناشکرے کی یا کافر کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کو اپنا کار ساز سمجھتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں دوستوں کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ اللہ کے ولی ہیں یا اولیاء اللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، ولی دوست کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کا ولی بنتا ہی اس وقت ہے جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا اتنا وہ اللہ کا دوست بنتا جائے گا۔ جیسے ہمارا دوست وہی ہوتا ہے نا جس کا ہم ملتے رہیں، جس کا تعلق رہیں، تو جس کے ساتھ تعلق نہیں وہ کیسا دوست ہوگا؟ تو اس لیے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا۔ تو کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کو پوجا کرتے ہی نہیں، ہم تو صرف اس لیے کرتے ہیں ان کے کہ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں اور بہت زیادہ قریب کر دیں، یعنی ان کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کیا قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان کے درمیان جو وہ اختلاف کرتے تھے، یعنی ادھر تو مانتے ہی نہیں نا، کہ ان کو کہا بھائی یہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں، تم نے خود ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، خود گڑھے ہوئے ہیں، خود ان کو رکھتے ہو گرمیوں میں اور سردیوں میں، اور صبح و شام ان کی خود دیکھ بھال کرتے ہو، تو یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلیں نہیں تو کل قیامت کو تو پھر فیصلہ ہوگا نا جو اختلاف کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جو جھوٹا بندہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے یا خود جھوٹ بولتا ہے ان کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی نہیں کرتے، اس کو راہ نہیں دکھاتے سیدھا۔ اور کفار کا معنی ہوتا ہے، ایک تو کفر عام جمع ہے، دوسرا تھا نشکرہ، کہ اللہ تعالیٰ نشکرے بندے کی رہنمائی کرتے ہی نہیں، جس میں ہر وقت اللہ کا گلہ ہی رہتا ہے، ہر والے زبان پہ اللہ کا شکوہ ہی رہتا ہے۔ تو نشکری ہوتی ہے اللہ کا گلہ شکوہ کرنا، جی بس کچھ نہیں ہمارے پاس، ہمارے حالات نہیں ٹھیک، نہیں، یہ الحمدللہ کہنا چاہیے جیسے بھی اللہ تعالیٰ رکھیں۔ تو حدیث میں آتا ہے اگر شکر ادا کرنا تم چاہتے ہو تو پھر اپنے سے کم کو دیکھو، نیچے والے کو دیکھو، تو پھر تم میں شکر پیدا ہوگا۔ اگر اپنے سے اوپر والے پر دیکھو گے پھر تم میں شکر پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم تو کہو میرے پاس کچھ بھی نہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ تو جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ بھائی اس کے پاس تو یہ چیز نہیں ہے، مجھے اللہ نے دی ہوئی ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ کہنا چاہیے، یہ سب سے اچھا اور بڑا کلمہ ہے لفظ الحمدللہ۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ وہ پکڑے اولاد تو البتہ وہ پسند کر لیتا اس میں سے جو وہ پیدا کر رہا ہے یا اس نے پیدا کیا ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ایک ہے اور قوت والا ہے، زبردست ہے، غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اولاد پکڑنا چاہتا، اولاد بنانا چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دے، اس میں اللہ تعالیٰ پھر جو بہتر ہوتا اس کو اللہ بھی پسند کرتے جیسے تم کرتے ہو۔ تو بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے ویسے ہی پاک ہے، کیونکہ وہ اللہ واحد ہے اور قہار قوت والا ہے، اس کی تو کوئی ہے ہی نہیں بیوی، اس کا جوڑا تو ہے ہی نہیں، جیسے سورہ قل هو اللہ احد میں ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، یعنی اس کا کوئی ہے ہی نہیں، تو بیوی نہیں جب تو بچے کیسے ہوں گے۔ خلق السماوات والارض بالحق، بنایا اس نے، پیدا کیا اس نے آسمانوں اور زمین کو۔ یکور اللیل علی النہار، یکور اللیل علی النہار، وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر، ویکور النہار علی اللیل، اور لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا ہے تاب میں چاند اور سورج کو، سورج اور چاند کو۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک اپنے مقررہ وقت پر۔ الا هو العزیز الغفار، خبردار وہی اللہ غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا تعارف کرایا. فرمایا اللہ تعالیٰ وہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اور رات کو اللہ تعالیٰ دن پر ڈھانپ دیتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں. یعنی رات ہوتی ہے تو دن آ جاتا ہے، دن ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے. اتنی رات، جیسے اب دن نکل رہا ہے تو کتنی اندھیرے والی رات تھی، تو آہستہ آہستہ دن بڑھتا جائے گا، سورج نکلتا جائے گا تو سب اندھیرے ختم ہو جائیں گے. اسی طرح جب رات آنا شروع ہوئے گی تو دن کے آہستہ آہستہ جو روشنی تھی وہ ختم ہوتی جائے گی، تو ایسے ہوگا جیسے دن ہے ہی نہیں تھا، اتنی اندھیری رات ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورج اور چاند اور دن اور رات یہ سب اپنے اپنے وقت پہ چل رہے ہیں. جو اللہ نے وقت مقرر لکھا ہوا ہے، یہ نہیں ہوتا کوئی آگے ہو جائے یا پیچھے ہو جائے، وہ اپنے وقت پر ہی چل رہے ہیں. وہ اس وقت ہی ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے. اللہ العزیز الغفار، فرمایا وہ اللہ غالب بھی ہیں اور بہت بخشنے والے بھی ہیں. جزاکم اللہ خیرا.